الحمد للہ والصلاة علی علیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کا یہ اجتماع اور تمام مسلمانوں کا یہاں پر جمع ہونا یہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ کی محبت میں ہے، اور آقا کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے دل میں آقا کی محبت ہوگی وہ ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں آقا کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں آقا کی عقیدت نہیں ہے اور وہ آقا سے محبت اور عقیدت کا اظہار نہیں کرتا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو آقا سے محبت اور عقیدت کا اظہار اور عقیدت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ آج کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی توہین کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، اور آج کا مسلمان مغلوب ہو چکا ہے۔ آج کا مسلمان ترقی کی بجائے ترسلی کی طرف جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان اوپر آنے کی بجائے پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو میں آج کے ان کافروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم ہمیں یہ سمجھتے ہو ہم تو ان صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ زید بن نصرہ سے کسی نے پوچھا جب ان کو قتل کیا جانے لگا تھا کہ زید اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تیری جگہ پر ہم محمد الرسول اللہ کو قتل کرتے اور تجھے آزاد کرتے، تو زید بن نصرہ نے یہ کہہ دیا تھا اور بدبختوں اور کافروں تم یہ چاہتے ہو کہ میری جگہ پر پیغمبر رسول کو سزائے موت دے دی جائے۔ مجھ زید کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ جہاں آقا تشریف فرما ہے وہاں آقا کوئی کانٹا بھی حضرت خطاب بن عدی کو جب پھانسی دی جانے لگی تو پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، اے خبیب کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ پر محمد الرسول اللہ کو لٹکا دیا جائے، تجھے بعثت بری کر دیا جائے، تجھے آزاد کر دیا جائے؟ حضرت خبیب کا بھی یہی جواب تھا کہ بدبختوں تم یہ چاہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کو قتل کیا جائے، خبیب کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ آقا کو ایک کانٹا بھی۔ ہم تو صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ معافی مانگ لو، سمجھ جاؤ، اس بات سے باز آ جاؤ، ورنہ میں دعوے سے کہتا ہوں ہمیں میں سے مسلمانوں میں سے کوئی غازی علم الدین شہید اٹھے گا اور تمہیں بتلا دے گا کہ محمد کے دیوانے زندہ ہے۔ کوئی اٹھے گا، کوئی عامر سیما اٹھے گا جو تمہیں بتلا دے گا کہ محمد کے دیوانے زندہ ہے۔ میں آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کی ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کی ساحل پر، مسلمان آج اسی تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو، بجلی آسمان سے چھینو، کفار کی آشیاں پہ آگ برسانے کا وقت آیا۔ اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کل تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا پھر اسلام کا نام نہ لے یا شوق شاہ۔ علم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے۔ محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے۔ محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، اللہ احد
سب چڑھ کے سولی پر بھی کہہ